السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بھارت میں ایک سابق پولیس افیسر ڈاکٹر این.سی. استھانہ نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے جس میں اس وقت پورے بھارت میں تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر اس کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ ڈاکٹر استھانہ نے اس میں بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو دنیا بھر کے تجزیہ نگار پہلے بھی کہہ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، اور پاکستان کا موقع بھی یہی رہا ہے اور چائنا بھی اسی طرح سمجھتا ہے۔ لیکن کیونکہ بھارتی حکمرانوں کے دماغ میں اکھنڈ بھارت کا ایک تصور بیٹھ چکا ہے، ایک خواب بیٹھ چکا ہے، جس کی تعبیر کے لیے انہیں نہ تو اپنے شہریوں کی مستقبل کی فکر ہے، نہ اپنے ملک کا کوئی خوشحالی کا انہیں کوئی اس کا خیال ہے۔ بس ان کے دماغ پر ایک ہی بھوت سوار ہے کہ ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، اور وہ اکھنڈ بھارت کے نقشے کے مطابق جو بھی اس کے راستے میں ملک آئے گا اس کو اس میں شامل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا پیٹ کاٹ کر اسلحے کے انبار اور ڈھیر اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں جو بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس سطح پر پاکستان اور چین مل کر ایک دوسرے کے الائز نظر آ رہے ہیں، اتحادی بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان دونوں کو شکست دینا، دو محاذوں پر لڑنا بھارت کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے سیدھی لڑائی لڑنا بھارت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ 5th جنریشن وارفیئر سے کام لے، یعنی اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر، ظاہر چین کے اندر تو وہ گھس نہیں سکتا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پہلے بھی پوری دنیا متفق ہے، کیونکہ چین نے پچھلے کئی سالوں کے دوران اپنی ٹیکنالوجی کو زندگی کے ہر شعبے میں بہت زبردست قسم کی ترقی دی ہے۔ اسلحہ کے میدان میں بھی، لڑاکا طیاروں کے میدان میں بھی، ٹیکنالوجی میں، الیکٹرانک میں، ایون آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، چین نے بڑی ترقی کی ہے۔ ادھر سے پاکستان کی فوج کی جو ٹریننگ ہے، پھر پاکستانی فوج کا جو جذبہ ہے، اور پاکستانی فوج کا جو پاکستانی فوج کی جو قوت ایمانی ہے اور ڈسپلن ہے، اس کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے۔ اور اب تو پاکستانی فوج کے پاس ڈرونز بھی آ گئے ہیں، ہم اپنے جیٹ فائٹرز بھی بنا رہے ہیں، ڈرون ترکی بھی دے رہا ہے، چائنا بھی دے رہا ہے۔ ایون اگرچہ انڈیا نے اور امریکہ نے بیکا ایگریمنٹ کے تحت امریکہ اب 7 طرح کی معلومات بھارت کو وہاں پہنچا رہا ہے۔ اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسی طرح کی اطلاعات، اسی طرح کے ڈیوائسز لگا کے سیٹلائٹ کے ذریعے چین بھی پاکستان کو دے رہا ہے، تاکہ پاکستان بھارت کو اسی طرح کا جواب دے سکے۔ دراصل بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب چین اور پاکستان کی ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہے۔ پاکستان اور چین کے مفادات جڑ گئے ہیں۔ چین کے لیے زندگی کا مسئلہ سی پیک ہے، اور سی پیک جو ہے وہ پاکستان سے گزرتا ہے۔ اس لیے سی پیک کی کامیابی کے لیے چین کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ پاکستان کا دفاع اب چین کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے جو قدم بھی بھارت اٹھا رہا ہے، چین اسی طرح ہماری ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے۔ بھارت نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو 2 محاذوں پر الجھا کے رکھے۔ ایک تو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے، جہاں بھارت LOC پر ہمیشہ فائرنگ کرتا رہتا ہے، ہمارے بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کرتا رہتا ہے، زخمی کرتا رہتا ہے۔ دوسرا بارڈر اس نے افغانستان کا منتخب کر رکھا تھا، جہاں سے اپنی پراکسیز کے ذریعے، اپنے سلیپر سیلز کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا رہتا تھا۔ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ کئی 100 کلومیٹر پر محیط جو پاک افغان بارڈر ہے،
ہماری افواج نے وہاں پر زبردست قسم کی ایک جو ہے لوہے کی دیوار بنا دی ہے، خاردار تاروں کے ذریعے، بجلی کے ذریعے۔ اب کسی بھی دہشت گرد کے لیے پاکستان میں داخل ہونا ممکن نہیں رہا۔ تو اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایک تو ایسٹرن بارڈر سے، دوسرا اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستانی افواج کی توجہ کو جو ہے وہ منقسم رکھا جا سکے۔ ایک بارڈر ہم نے اپنا مغربی محفوظ کر لیا ہے، ایسٹرن بارڈر پر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بھارت کو جواب دینا ہے، ایک طرف چین ہے، دوسری طرف پاکستان ہے۔ لداخ میں خبریں اب سب لوگ سن رہے ہیں کہ وہاں اب 100 سے بھی اوپر جیٹ فائٹر چین نے اپنے تعینات کر دیے ہیں، باقی سارا جنگی ساز و سامان بھی وہاں فراہم کر دیا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی پاکستان اور چین مل کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی بھی شرارت کی تو ہماری ایئر فورسز مل کر اس کا جواب دیں گی۔ حال ہی میں پاکستان نے اور چین نے اپنی فضائی مشقیں بھی کی ہیں، اس کا میسج بھی بھارت کو مل چکا ہے۔ تو NC استھانہ نے جو بات کی ہے، اسے بھی مختلف تجزیہ نگار پاکستان میں مختلف جو ہے وہ جہتوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حب الوطنی میں ہندوستان سے محبت کے روشنی میں یہ باتیں کی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کتاب لکھنا، پھر اسے شائع کروانا اور اس کے اوپر پھر پابندی نہ لگنا، پھر اس کا پورے بھارت میں پڑھا جانا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کتاب خود لکھوائی ہو تاکہ پاکستان کو دھوکہ دیا جا سکے، پاکستان جو ہے نا وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے۔ لیکن یہ جو ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کے اوپر تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ تو ہمارے متعلقہ قومی اداروں کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس ہم سے زیادہ وسائل ہیں۔ لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ چین اور پاکستان دو ممالک کے ساتھ دو فرنٹس پر لڑنا بھارت کے لیے واقعی بہت مشکل ہے۔ اس حد تک تو بات ڈاکٹر NC استھانہ کی درست ہے۔ باقی اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے یا لکھوائی گئی ہے، اس کا فیصلہ کرنا، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن آنے والے جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جتنی وقت گزرتا جا رہا ہے بھارت کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسے صرف جو بیرونی محاذوں پر چیلنجز درپیش نہیں ہیں، بلکہ بھارت کے اندر جو تقسیم کا سلسلہ ہے وہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا سکھوں کی تحریک میں وہاں کے پولیس والے ریزائن کر رہے ہیں، وہاں کے فوجی وہ بول رہے ہیں مودی کے خلاف۔ اسی طرح وہاں کے جو دلت ہندو ہیں وہ بھی برہمنوں سے تنگ ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا، کرسچنوں کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے پورے معاشرے سے ویسے ہی کٹ چکے ہیں اور شدید محرومیوں کا شکار ہیں۔ تو قومیں وہی ترقی کرتی ہیں، وہی دنیا کی قیادت کرتی ہیں جن کے اندر اشتراک ہو، جن کے اندر یکجہتی ہو، جن کے اندر خوشحالی ہو اور جو قدم سے قدم ملا کے چلتی ہوں۔ بھارت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اقلیت میں موجود جو ہندو برہمن ہے اس کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں، باقی ساری اقلیتیں بھی اور میجارٹی میں جو ہندو دلت یا چھوٹی چھوٹی قومیں یا چھوت جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں برہمنوں کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر وہ برتن میں پانی پی لیں تو وہ بھی پھر پلید ہو جاتا ہے، اس میں بھی پانی نہیں پیتے، ان کے سکولوں ہسپتالوں میں اجازت نہیں ہے۔ ایون لداخ میں جو فوجی بھارت کے زخمی ہوئے وہ زخموں کی وجہ سے نہیں مرے، بلکہ برہمن ڈاکٹروں نے ان کا علاج نہیں کیا، اس لیے وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر جو برہمن اور دلت ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ جو تقسیم، یعنی ہندوؤں کے اندر بھی تقسیم کی لکیر جو گہری ہوتی جا رہی ہے، اصل میں بھارت کو اپنی جو بقا ہے وہ اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو اب دو محاذوں پر لڑائی پاکستان اور چین کے حوالے سے، اور اندرونی محاذ پر یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہے، تو یہ ساری بھارت کی ان بدنیتیوں اور ہمسایہ ممالک کو پریشان رکھنے،
ہر کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی جو اس کی پالیسی ہے، ایسا ایسا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر NC استھانہ نے بات کی ہے، بھارت اس پہ کان دھرتا ہے یا نہیں دھرتا، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے معاملات دیکھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اب بھارت نے کوئی شرارت کی تو چین اور پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالیٰ ماضی کے وہ تمام قرضے بھارت کے اتار دینے ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں کی ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔